بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ ہر جائز مراد کو پورا کرنے کے لیے ایک مجرب عمل ہے اور مجرب وظیفہ ہے۔ قرآن پاک کی یہ ایک آیات ہے۔ اس آیات کو جو آدمی 14 دفعہ پڑھ کر 11 دن اس وظیفے کو کرے تو ہر قسم ضرورت حاجت اللہ جل شانہ پورا فرمائیں گے، خواہ وہ ضرورت اور حاجت بدن کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، عزت کے اعتبار سے ہو، ناموس کے اعتبار سے ہو، کسی کو کوئی بھی ضرورت ہو، حاجت ہو، وہ اللہ جل شانہ سے اس وظیفے کی برکت سے پورے کروائے۔ انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ تمام ضروریات حاجات غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ ہر جائز مراد، ہر جائز ضرورت۔ دنیا میں تو ہر انسان کے اوپر فقر و فاقہ اور حالات آئیں گے، لیکن اس فقر و فاقہ اور حالات میں گھبرانا نہیں ہے۔ ہر حال میں اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی دن بغیر کچھ کھائے پیے گزر گئے۔ بھوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے لگی۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب بیویوں کے گھر ہو آئے لیکن کہیں بھی کچھ نہیں پایا۔ تو دوستو، دنیا میں تو ایسے حالات آتے رہیں گے، لیکن بس ہر حال میں اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور عمل کر کے اللہ جل شانہ سے مانگنا۔ تو جو بھی ضرورت ہو، حاجت ہو، اللہ جل شانہ کے سامنے جھک جانا اور اللہ جل شانہ سے مانگتے رہنا، تو اللہ جل شانہ وہ ضرورت، وہ حاجت، وہ مراد اللہ جل شانہ پورا فرمائیں گے۔ تو یہاں ایک وظیفہ ہے جو ہم نے ذکر کیا پہلے شروع میں، کہ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ ہر جائز مراد کو پورا فرمائیں گے۔ وہ قرآن پاک کی ایک آیات ہے، پارہ 9 اور سورہ انفال، آیات 9، پارہ 9 اور سورہ انفال آیات 9۔ اس آیات کو کس طرح پڑھنا ہے اور کتنے دن پڑھنا ہے؟ آیات یہ ہے دوستو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ تمام امور میں اللہ جل شانہ پر توکل کرے، اس کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کرے۔ مدد اور کامیابی اسی قوت والے کے ہاتھ میں ہے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور ہر جائز مراد کے لیے 14 دفعہ مذکورہ آیات کو 11 دن تک پڑھے۔ یعنی مسلمان پر واجب کہ ہر امور میں اللہ جل شانہ پر توکل و بھروسہ کرے، اس کے سوا کسی اوپر وثق اور بھروسہ نہ کرے۔ مددگار صرف اللہ جل شانہ کو مانے اور اپنے ضرورت اور حاجت اللہ جل شانہ کے سامنے رکھے، اپنے ہاتھ اللہ جل شانہ کے سامنے پھیلائے، کیونکہ سب انسانوں کو، سارے مخلوقات کو اللہ جل شانہ نے پیدا کیا۔ جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ جل شانہ نے ذمہ رکھا ہے کہ سب کی ضروریات حاجات اللہ جل شانہ پورا فرمائیں گے، لیکن کس طرح پورا فرمائیں گے کہ ہم وہ عمل کریں جس عمل کی وجہ سے اللہ خوش ہو کر ہمارے اوپر رحم کرے اور ہمارا جو ضرورت ہے یا حاجت ہے وہ پورا ہو جائے۔ تو دوستو، اس آیات کو، مذکورہ آیات کو 14 دفعہ 11 دن مسلسل پڑھیں۔ 14 دفعہ 11 دن مسلسل اس آیات کو پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں۔ جو بھی ضرورت ہو، جو بھی حاجت ہو، جو بھی مراد ہو، تو اس کے برکت سے اللہ جل شانہ تمام ضروریات، حاجات اور تمام مرادیں اللہ جل شانہ پورے فرمائیں گے۔ اس وظیفے کو دوستو خود کرے تاکہ تمام ضروریات، حاجات پورا ہو جائے۔ اور اسی طرح جو بھی پریشان ساتھی ہو اور جو بھی اس طرح ہو کہ اس کو ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو اور پورا نہ ہو رہا ہو، تو اس کو بھی یہ عمل بتائے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور اس عمل کو خود کرے اور آگے شیئر کرے اور سب کو بتائے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے۔ مسلمان، بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند کرے۔ تو ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں تو دوسرے مسلمان کے لیے پسند کریں گے، اس سے بھی اللہ جل شانہ خوش ہو جاتا ہے اور اس سے ہمارے ضروریات، حاجات
جلدی اللہ جل شانہ پورے فرمائیں گے۔ اس وظیفے کو خود کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے، اور سب کے سب اپنے ضرورت اور اپنے حاجت اللہ جل شانہ کے سامنے رکھنے والے بن جائے۔ والسلام۔